بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ کیا مذہب اتفاق یا افتراق؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آیا مذاہب جو ہیں وہ افتراق پیدا کرتے ہیں، اتحاد پیدا کرتے ہیں، یا وہ افتراق پیدا کرتے ہیں، جدائیاں پیدا کرتے ہیں؟ یہ کتاب ہے میرے پاس، اس کا سرورق دکھاتا ہوں۔ یہ عبارت دیکھیں: عالمی مذاہب وہ سرچشمہ فیض ہیں جن سے عالمی انسانیت نے روحانی پیاس بجھائی ہے۔ یہ بنی نوع انسان کے اتحاد، باہمی یگانگت اور ہم آہنگی کا ذریعہ بھی ہیں۔ ساری مخلوق خدا کا کنبہ ہے اور مذاہب ان کو یکجان کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، اس بات کے اندر اس بندے نے یہ بات صاف بتائی ہے کہ مذاہب سب کو یکجان کرتے ہیں۔ جو جتنے بھی مذاہب ہیں، یہ مذہب کی جمع مذاہب ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جتنے بھی مذاہب ہیں، عیسائی ہے، ہندو پرست ہیں، یا یہودی ہیں، یا اس سے علاوہ جتنے بھی ہیں، وہ سارے کے سارے اتفاق اور اتحاد پیدا کرتے ہیں، اور ان سب کے اندر اسلام بھی شامل ہے۔ اور یہ سارے کے سارے، یعنی کہ یہ کافر، بت پرست، جتنے بھی عیسائی یا یہودی، سارے کے سارے مخلوق خدا کا کنبہ ہے۔ یہ صاف اس نے لکھا ہے کہ سارے کے سارے کس کا کنبہ ہے؟ خدا کا کنبہ، یعنی کہ یہ خدا کا خاندان ہے۔ اب جو کہتے ہیں یہ سکول کی تعلیم اسلامی تعلیم ہے، ان کو میں سمجھتا ہوں کہ کسی گندی شپر کے اندر جا کے منہ ڈال کر سوچنا چاہیے کہ یار، کافر بھی خدا کا کنبہ، یہودی بھی خدا کا کنبہ، عیسائی بھی خدا کا کنبہ، تو بت پرست بھی خدا کے کنبے، تو مسلمان بھی خدا کا کنبہ، تو پھر خدا تعالیٰ جو ہے اس نے اپنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کر بھیجا، اور لوگوں کو ہدایت کس چیز کی دی ہے؟ اگر وہ سارے کے سارے مذاہب ایک جان کرنے والے تھے تو پھر پاک رسول اللہ کون سی تعلیمات لے کر آئے؟ اور ماں قبل میں 14 صدیوں سے اسلام نے یا ہمارے قرآن مجید نے کس چیز کے اوپر زور دیا؟ اور آج بھی دنیا کے اندر جو مذاہب کے اوپر بات چل رہی ہے کہ مذاہب، کوئی کہہ رہا ہے میرا مذہب اچھا، اگر سب کے مذاہب اچھے تھے تو پھر لڑائی اور جھگڑے کی کیا بات باقی رہ گئی تھی؟ اب اس بندے نے چونکہ ہمارا یہ آپ کو بتانا ہے کہ آپ لوگ ذہنی غلام بن چکے ہیں، آپ لوگ سیکولرزم ہیں، آپ نماز پڑھیں یا زکوٰۃ ادا کریں یا روزہ رکھیں یا حج ادا کریں، جب تک آپ کفر کے ساتھ دشمنی یا کفر سے نفرت نہیں رکھیں گے، اسلام کے نہ ماننے والوں سے نفرت نہیں کریں گے، آپ کا اسلام مضبوط نہیں ہوگا۔ آپ ان کے ساتھ محبت اور بھائی چارے کے درس بیان کرتے رہیں تو پھر آپ کا حشر بھی وہی ہوگا جو اہل کفار کا حشر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیونکہ وہ کفر ہیں تو وہ کفر میں آپ کے بھائی ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ اسی بات کے اوپر یہ دلیل دیکھے، بہارت کے فلسفی، اس کو اسلام کے کوئی عالم دین نظر نہیں آئے، چونکہ میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ یہ ہے ہی کفر کا قانون، اس تعلیم ہے۔ وہ کہتا ہے بہارت کے فلسفی ڈاکٹر رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ انسان کو جو جوڑے وہ دھرم ہے اور جو توڑے وہ ادھرم ہے۔ یہ سمجھ گئی آپ کو؟ یعنی کہ وہ کہتا ہے جو انسانوں کو جوڑتا ہے وہ مذہب ہے، اور جو توڑتا ہے وہ مذہب نہیں ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ سیدھی سیدھی بات اہل حق کے اوپر ہے کہ اہل حق کا ہمیشہ یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ بدوں سے نیکوں کو جدا کرتے ہیں، یا صالحوں کو نیکوں سے جدا کرتے ہیں، یا نیکی کو برائی سے جدا کرتے ہیں، اور نیکوں کو نیکوں کے ساتھ ملاتے ہیں اور بدوں کو بدوں کے ساتھ ملاتے ہیں۔ اگر میں یہ بات کہوں کہ بدوں کو بدوں کے ساتھ ملانے کی اور نیکوں کو نیکوں کے ساتھ ملانے کی، تو یہ صرف اور صرف اسلام کے اندر ہے، باقی کسی مذہب کے اندر اس بات کی اس وقت قطعاً مجھے دیکھنے کی کوئی گنجائش نہیں، اور نہ ہی مجھے نظر آتا ہے کہ ان کے اندر جو ہے ان لوگوں نے صحیح راستے کو صحیح سے ملایا ہو۔ اگر ان راستوں میں، ان مذاہب میں صحیح کو صحیح سے ملایا جاتا تو پھر کیا ضرورت تھی کہ جناب آپ مذہب اسلام کی اللہ تعالیٰ کو دنیا کے اوپر نافذ کرنے کی اور مسلمانوں کو ہر وقت جہاد کرنے کی، اور کیا ضرورت تھی عیسائیت کو مسلمانوں پر حملہ کرنے کی؟ تو اسی سے سمجھ لیجئے کہ آپ کی تعلیم جو ہے وہ آپ کو کفر کا درس دیتی ہے، آپ کو سیکولرزم کا درس دیتی ہے، آپ کو باہمی اخلاقیات میں رہ کر کافروں کی عزت، بت پرستوں کی عزت، انہیں اپنا سردار ماننا اور ان کے ساتھ بڑا بھائی چارے سے پیش آنے کی آپ کو یہ تعلیم
ادب دے رہی ہے، اور یہی آپ کو مبارک ہو، یہی سیکولرزم ہے۔ آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کے حج، آپ کے زکوٰۃ سب ضائع ہیں، برباد ہیں، جب تک آپ اسلام کو دوسرے مذہبوں سے سب سے اعلیٰ، افضل اور عملی طور پر نہیں مانتے، اور کفر سے آپ نفرت نہیں کرتے، یا کم از کم آپ ان کو دل میں برا نہیں جانتے۔